أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناه بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحه بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اس کو آیت بر کہتے ہیں، جیسے ہمارے نام ہوتے ہیں نا، بچوں کے نام ہیں، شہروں کے نام ہیں، اس طرح قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر معنی کا سمندر ہے، تو ان آیات کے بھی نام ہیں، جیسے کہ معروف آیت آیت الکرسی ہے، اسی طرح یہ جو آیت ہے اس کو آیت البر کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو۔ انداز سے ہی لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ قبلے کی سمت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، کوئی کہتا تھا مشرق کی طرف منہ کرو، کوئی کہتا تھا مغرب کی طرف کرو، اور جب دین کو اتنا زیادہ بحثوں اور پن پوائنٹ کر کے ہائی لائٹ کیا جائے تو اس پہ ضرورت پڑتی ہے کہ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، قبلہ تو جدھر بھی منہ کر لو، للہ ما فی السماوات۔ یہ آیت اصل میں قبلے کی تبدیلی کے ضمن میں نازل ہوئیں۔ دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی پر ریئیکشن جو ہوا تھا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، اس میں پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ جب نمازوں کے قبلے چینج ہوتے ہیں تو لوگ بہت شور مچاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک معاملہ ہجرت مدینہ کے بعد ہوا تھا، تو یہود کو اور منافقین کو تھوڑی سی بات کرنے کا موقع مل گیا کہ یہ کیا بات ہے، کبھی ادھر منہ کراتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں، اور انہوں نے دین کو بس ایسے ایک لکیر میں لے کے سمجھنے کی کوشش کی کہ جیسے کوئی آپ میں سے مجھ میں سے کہے کہ ایک لائن کھینچ کے دیوار پر اس پہ چلو، یعنی صرف ایک آپ کو لائن کھینچ دی جائے اور آپ سب ساتھی جتنے بھی یہاں ہیں آپ سے کہا جائے کہ آپ سب کا پاؤں صرف اس ایک لائن کے اوپر ہے، ادھر ادھر ہوا تو آپ نکل جائیں گے اس مقابلے سے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی یہاں سے ایک فرلانگ بھی چل سکے۔ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے جب آپ دین کو اتنا ریجڈلی اور اس طریقے سے اسٹرکٹلی فالو کرنے کے نام پہ اس کی روح کو ختم کر دیتے ہیں۔ جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، اس سے پہلے یہود دیندار لوگ تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے وقت کے مسلمان لوگ تھے، لوگوں میں ان کی بڑی عزت تھی، پریسٹیجیس تھے، لیکن ان کے دینداروں کے اندر ایک خرابی آ گئی کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ظاہری باتوں پر تو اتنا الجھا دیا کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہو، شلوار کتنی اونچی ہو، پردہ کہاں تک ہے، اس قسم کی بحثیں، صرف ایک مثال دینے کو، لیکن اس کے برعکس ان کے علماء کے اندر کئی قسم کی ایسی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں کہ جو کسی امام یا لیڈر کے لیے سوٹ نہیں کرتی۔ خیانت، آیات کی تبدیلی، تقوی سے خالی، اخلاقیات ان کی بگڑی ہوئی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ تقریباً 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آئے ہوئے ہو چکے تھے، مدینہ میں آ کے 1 سال کچھ مہینے پھر انتظار کروایا گیا، لاسٹ چانس کہہ کر 3 دفعہ پہلے پارے میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کی کال بھی دی کہ ہوش کرو تمہارا تختہ الٹا جائے گا، ٹھیک کام کرو نہیں تو تمہیں اتار کر کسی اور کو اس کرسی پہ بٹھایا جائے گا۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب بنیادوں میں دیمک لگ جاتا ہے تو پھر پورے گھر گرانا پڑتا ہے، پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ پھر پورا ہی سسٹم کولیپ کر کے سیدھا بنایا جائے تو ہی بنتا ہے۔ بالکل یہ وہ حالات تھے جہاں یہ آیت نازل ہو رہی تھی۔ یہ تاریخی باتیں میں نے اس لیے رکھی کہ جب تک ہم قرآن کی کسی آیت کو ان حالات میں لے جا کر نہیں سمجھتے جہاں وہ نازل ہوئی تھیں تو پھر بعض دفعہ غلطی بھی کھاتے ہیں اور بعض دفعہ اس کی من مانی تفسیریں بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم لنڈن کے ماحول میں اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ مدینہ میں تھی، ہم آج 1434 میں اس کو کر رہے ہیں تو وہ اس سے پیچھے کی تھی، تو لہٰذا ان حالات میں جب بہت زیادہ شور اٹھ رہا تھا، مسلمانوں پہ باتیں کرنے کا ایک اور بہانہ مل چکا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اٹس اوکے، اسٹاپ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ نیکی نہیں، یہاں پھر دیکھیے 2 ایکسٹریم ہے۔ یہ بات سن کے کوئی کہے گا جی قبلے کی کوئی حیثیت ہی نہیں،
جدھر منہ مرضی کر کے پڑھ لو، قبلہ ڈھونڈو نہ ڈھونڈو، یہ نہیں کہا جا رہا، بہت غلط تفسیر ہو جائے گی۔ لیس البر، لا نہیں کہا بلکہ لیسا، نیکی صرف یہ نہیں، مطلب یہ بھی نیکی ہے، لیکن صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینے سے کوئی نیک نہیں تم بن جاؤ گے۔ پھر نیکی کیا ہے؟ اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے۔ تم ریئل میں نیک بننا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو نیکی کس کی ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی تو اس شخص کی ہے جو پہلے اللہ پر ایمان لائے۔ آپ اپنے ذہن میں ایک درخت کو لے آئیے تو بات انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ آپ کہتے ہیں مجھے ایک درخت اگانا ہے، تو کیا آپ پتوں سے کام شروع کریں گے؟ ڈنڈیوں سے شروع کریں گے؟ آپ کوئی شاخ لے کے آ کے گھر کے باہر لگا دیں گے؟ اور اگر آپ کوئی کہیں سے کوئی ایسا درخت نما کوئی بھی ڈیکوریشن پیس لا کے لگا بھی دیتے ہیں اپنے باہر پارک میں، کتنے دن چلے گا؟ نہیں، آپ سب جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ جب بھی کوئی درخت اگاتا ہے تو وہ ایک دن میں نہیں اگتا، اس کی بنیاد ایک بیج سے پڑتی ہے۔ وہ بیج ایک زمین کے ٹکڑے پہ لگایا جاتا ہے، کچھ دن وہ چھپا رہتا ہے، پھر ایک ہلکی سی کومپل نکلتی ہے، کملاتی ہوئی ڈولتی ہوئی ہلکی سی ہوا سے وہ ایسے لگتا ہے کہ ٹوٹ کے رہ جائے گی۔ پھر اس کی نگہداشت کی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ وہ چھوٹی سی کومپل ایک ڈنٹھل میں بدلتی ہے، پھر ڈنٹل ایک وقت لگتا ہے، پانی دینا پڑتا ہے، اس کی کھاد ڈالنی پڑتی ہے اس میں، بالآخر پھر وہ کئی سال کی محنتوں کے بعد ایک مضبوط درخت میں بدلتا ہے۔ پہلے تنا بنتا ہے، پھر تنے کے بعد اس کی شاخیں بنتی ہیں، پھر پتے بنتے ہیں، پھر کہیں جا کے پھل آتا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ دادا بوئے اور پوتا کھائے، پہلے یہی ترتیب تھی، لیکن جب سے کوئک سیٹ اور ریپڈلی ہر کام کو کرنے کا فیشن آ گیا، کوئک سیٹ کھانے، ریڈی میڈ کھانے، تو اب ہم نے درخت بھی اس طرح کر لیے کہ آج اگاؤ تو 3-4 ماہ میں کافی بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ پھر زیادہ دیر پا نہیں ہوتا۔ بہرحال جس طرح درخت کا آغاز ایک بیج سے ہوتا ہے نا، تو نیکیوں کے درخت یا اسلام کے درخت کا آغاز من آمن باللہ والیوم الآخر پہ ہوتا ہے، والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہاں تک 5 چیزیں ہیں جس کو آپ نے بچپن سے نورانی قاعدوں کے شروع میں ایمان مفصل کے طور پہ سنا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے ایمان مجمل، لا الہ الا اللہ، یؤمنون بالغیب، لیکن جب غیب کو کھولتے تو اس میں اللہ، قیامت کے دن، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان آتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ گویا کہ کسی انسان کی نیکی کا آغاز اس کے عقیدے سے ہوتا ہے، اور عقیدے کے اندر بگاڑ پورے درخت کو بگاڑ دیتا ہے۔ یہ ایسی جیسے کسی درخت کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں تو اوپر لگے اترے ہوئے پتے زیادہ دن نہیں چلیں گے، اور ادروائز ہم سب سال میں کم سے کم ایک بار تو ضرور دیکھتے ہیں کہ جب خزاں آتی ہے، آٹم آتا ہے، تو سارے پتے اتر جاتے ہیں۔ آج کل بھی باہر دیکھ لیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ماں کے سارے ہی بچے مر گئے، ایسے ٹنڈ کھڑا ہوا درخت دکھے گا، لگتا ہے کبھی اس پہ ہریالی نہیں آئے گی۔ لیکن ذرا ونٹر گزرنے دیجئے، ادھر سے برف چھٹتی ہے، ادھر سے ہلکی ہلکی کومپلیں جو ہیں وہ پتوں کی صورت میں آتی ہیں۔ اور ناروے میں جہاں سے میں آئی ہوں، ہماری آنکھیں یقین نہیں کر پاتی، جتنا کہیں اتنا جھوٹ لگے گا آپ کو، کہ جیسے دنوں میں کوئی چیز بڑھتی ہے، بچہ بڑھتا ہوا نہیں دکھتا نا، پھر بھی اس میں ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا یہ آج بڑھا ہے کب بڑھا ہے، لیکن ایک ہفتے کے فرق سے اس طرح سین چینج ہوتے ہیں کہ کینٹ بلیو۔ ایسے سرزب چھتریاں ہوتی ہیں اور لگتا ہے ان کو تو کبھی فنا نہیں ہے، اور آپ دیکھتے ہیں ایک ہوا چلتی ہے اور ایک ہفتے کے اندر وہ سب ایسے اورنج پیلے سرخ ہو جاتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کبھی یہ سبز بھی تھے، اور وہ منظر اتنا حسین لگتا ہے، دل چاہتا ہے یہ کبھی ختم ہی نہ ہو، اتنا پیارا لگتا ہے فال کلر، لیکن ساتھ ہی ہوائیں چلتی ہیں اور وہ پتے جھڑنے لگ جاتے ہیں، اور ایک آدھے ہفتے کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو وہ درخت بالکل ٹنڈ۔ یہ پھر ایک سین ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، اور اس کو دیکھ کے بڑا دل اداس ہوتا ہے، سردیاں آنے کی صورت ہوتی ہے، براؤن، ہر چیز براؤن، کتنے کمبینیشن ایک سال میں ہم دیکھتے ہیں نیچر میں۔ اور اس کے بعد جب برف آتی ہے تو انہی سوکھی ڈنڈیوں پہ سفید برف ایسے کرسٹل کی طرح جم جاتی ہے جیسے موتیوں میں ڈوری پروئی ہو، اور پھر ایسے لگتا ہے اب یہ سارے ہی سفید رہے گا، لیکن جو ہی برف چھٹتی ہے پھر وہی سرکل شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سوچیے، وجہ یہ کہ نیچے جڑ مضبوط ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کبھی بہت نیکیاں کرتا ہے اور کبھی کم نیکیاں کرتا ہے، یہ نیچرل ہے۔ آپ روڈ جہاں تک آئے، کہیں آپ کو بہت تیز ٹریفک ملا ہوگا، کہیں سٹرک ہو گئے، چلتے رہے تو پہنچ گئے۔ زندگی کا سفر بھی ایسے ہی چلے گا،
تقوی کم اور زیادہ ہوتا ہے اور ایمان بھی کم اور زیادہ ہوتا ہے. تو ایمان باللہ اور یوم الآخر یعنی مرنے کے بعد میرا حساب کتاب ہونا ہے، میرے رب نے مجھے دیکھنا ہے، مجھ سے پوچھنا ہے، یہ چیز بندے کے اندر ایسے جاتی ہے جیسے درخت کے اندر اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوتی ہیں. شروع میں جڑ بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ جتنا درخت کہتے ہیں اوپر بڑھتا ہے اتنا نیچے بھی بڑھتا ہے. اور سنی بھی بات ہے واللہ عالم کہ جہاں تک کسی درخت کا سایہ پڑتا ہے اس تک اس کے اندر درخت میں جڑیں، زمین میں جڑیں ہوتی ہیں. ہم نے خود اس کو ایکسپیرینس کیا امریکہ میں، جو ہمارے ان لاس کا گھر ہے، تو اس کی بنیادوں میں کوئی پرابلم تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ وجہ کیا ہے. اور بالآخر جو بات سامنے آئی وہ کیا تھی کہ باہر جو ایک درخت لگا ہوا ہے، اب وہ انہوں نے آ کے ڈیٹیکٹ کیا اپنے اسکینرز لگا کے، اس درخت کی جڑیں بڑھتی جا رہی ہیں اب، اور وہ اب گھر کی بنیادوں میں جانا چاہتی ہیں. آپ اس کو جگہ نہیں دیں گے تو وہ آپ کی اینٹوں کو ٹیڑھا کر کے چلی جائے گی. یہ ہے عقیدے کی طاقت، ایمان کی مضبوطی جڑوں کو، بڑی بلڈنگز کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے. اگر آپ اور میں ایمان کی بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایمان کہاں سے آئے گا؟ دل میں آئے گا. میں یہاں رکوں گی، ترجمہ آگے ہم کریں گے کیونکہ پورے دین کا ایک ہمیں خوبصورت سا یہاں سیٹ مل رہا ہے. لیکن آئیے ذرا تھوڑا سا ہم لفظ بر کو دیکھ لیں، پھر آپ انشاءاللہ زیادہ انجوائے کریں گے کہ لفظ بر اپنے اندر کیا کیا حقیقتیں چھپائے ہوئے. عربی میں یہ لفظ بار اور را، قرآن پاک میں اس روٹ سے 32 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی 32 ٹائمز قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. بر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ سکون، اطمینان. ایک لفظ قرآن میں بہت جگہ ہے، فی ظلمات البر والبحر، اور اردو میں بھی ہم بولتے ہیں بحر و بر، خشکی اور تری، یعنی باہر کے اپوزٹ ہم بر یوز کرتے ہیں، یعنی خشکی کے لیے آتا ہے. آپ سوچئے ایک شخص سمندر میں گیا، آپ نے کبھی اگر شپ کا سفر کیا ہے تو آپ کو یاد آئے گا. میرا تو بات کرتے ہوئے بھی دل ہلتا ہے کیونکہ میں نے بھی ایک اوور نائٹ ٹریول کیا شپ میں. بڑا شوق تھا کہ ٹریولنگ کرتے ہیں ہوتا کیا ہے، اور پوری رات باہر عرشے کے پاس جا کے گزاری کہ مرنا ہے تو کھلے اسمان میں مریں، پورے جہاز کے اندر کیوں مریں. پہلی دفعہ ویسے ہی بڑا ڈر لگتا ہے، ذرا ہلتا تھا ایسے لگتا ہے یہ اتنی 8 منزلیں جو اندر کسینوں اور بار اور نہ جانے کیا کیا فحاشیاں ہو رہی ہیں، یہ ہمارے اوپر ہی گر پڑے گا. اللہ کا غصہ لگ رہا تھا. پھر ہم نے باہر کھڑے ہو کے گزاری، یعنی قصہ مختصر. اور اس وقت مجھے زمین ایسے لگ رہی تھی جیسے میری ماں ہے. واللہ پہلی دفعہ میں نے اس زمین کی اس طریقے سے قدر محسوس کی جب میں اس شپ میں سے خیریت سے واپس آ گئی. مجھے ایسے لگے کہ میں ایک بہت بڑے ایک سمجھیں کہ کرے پہ آ گئی ہوں، اور میں کہاں تھی. ڈولتا ہے بندہ، شوق اور بات ہے، گھنٹہ آدھا بہت ہے، لیکن جب پوری رات ادھر سے موجوں کے تپیڑے پڑتے ہیں، ادھر ہوائیں چلتی ہیں، تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا. جس طرح سمندر میں سفر کرنے والا خشکی پہ آتے ایک دم اطمینان محسوس کرتا ہے نا، یہی چیز ہے بر. نیکی کیا ہے؟ انسان کو سکون دیتی ہے. آپ کہہ لیں یہ آپ کی سکون بخش پلز ہیں. فطرتاً ہر بندے کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ موجود ہے، ہر بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے. ہر ایک نے نیکی کے مختلف معیار بھی بنائے ہوئے ہیں. اگر ہم کسی بھی کامن سوسائٹی کو لوگوں کے اعتبار سے ڈیوائیڈ کریں تو ہمیں 4 گروہ موسٹلی ہر سوسائٹی میں دکھتے ہیں. ہم سب سے نیچے سے شروع کرتے ہیں. سب سے نیچے کا جو گروہ ہوتا ہے جس کو آپ کسی سوسائٹی کے کرمنل پیپل کہیں گے، مجرم لوگ، چور، زانی، طوائفیں، جس کو کوئی بھی نہیں پسند کرتا، ڈرنکرز یا سو آن. اس میں مشرق و مغرب و ایسٹ و ویسٹ ہو، یعنی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ لوگ ان کو روک نہ سکے. اب آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت خراب لوگ ہیں. اب ایک عورت ہے جو جسم بیچتی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ اس سے تو گندی اور فاحش عورت ہی کوئی نہیں، اس کا کیا تعلق ہے. لیکن آپ قریب سے اگر ایسے کسی انسان کو دیکھیں یا جانیں تو آپ دیکھیں نیکی وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. بعض طوائفوں نے سبیلیں لگائی ہوتی ہیں، کسی کو دے دیا، کچھ کر دیا، کرا لیا، وہ کہتے نہیں ہماری نیکی یہ ہے. اور وہ کہتے نہیں ہم اپنا پیٹ پال رہے ہیں، ہمارا جسم ہم کیا کریں، مجبور ہے. تو ہمیں بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے. کبھی یاد رکھیے دنیا کا کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ نہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں نہ مجھے کوئی نیکی کرنی ہے. ہاں معیار فرق ہے، کوئی بات نہیں. کتے کو پانی پلانے پہ بھی تو ایک زانیہ بخشی گئی تھی، میں بھی بخشی جاؤں گی، لیکن اس کے بھی دل میں نیکی کی طلب ہے. بر لفظ کے اندر طلب پائی جاتی ہے، تڑپ پائی جاتی ہے، مجھے کچھ کرنا ہے. چوروں ڈاکوں کو لے لیجئے، لٹیرے، پک پاکرز جو ہوتے ہیں، پاکٹ پکرز، ان کے بھی کچھ رولز ہیں نیکی کے. وہ کہتے ہیں نیکی کے
کہ جو سارا دن چوری کرو وہ لا کے اپنے باس کے ہاتھ میں ایمانداری سے دے دو، جس نے ہمیں ہائر کیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ کے بہت نیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں کوئی ایسا ہوں کہ میں اب چوری کا مال سارا خود لے لوں، یہ ہمارا گروپ ہے، گینگ ہے، اسی میں بٹیں گی۔ پھر سنا ہے کہ چور اپنے محلے میں چوری نہیں کرتا، یہ اس کی نیکی ہے کہ بھائی میں اپنے محلے میں چوری کروں، اس نے یہ معیار بنا لیا ہوا ہے۔ ہاں، اور آپ کے ذہن میں کئی ایسے لوگ آ سکتے ہیں کہ جو کسی سوسائٹی کے بالکل بیکورڈ لوگ ہوتے ہیں۔ تو پہلا کانسیپٹ کلیئر ہے ہمارا کہ سب سے لیسٹ درجہ بھی کچھ نیکی کرتا ہے۔ اس کے اوپر چلتے ہیں سیکنڈ لیول پہ۔ اس کے بعد معاشرے کا وہ حصہ ہے جن کو ہم اپنی اصطلاح میں شرفاء کہتے ہیں، شریف لوگ۔ وہ کون ہیں؟ جن کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے، کاروبار بھی کرتے ہیں، جابس بھی کرتے ہیں، عورتیں ہیں تو گھر کی عورتیں ہیں۔ اب یہ وہ گروہ ہے جو آپ کو کثرت سے ملے گا، کیونکہ کسی سوسائٹی میں بہت تھوڑے لوگ کرمنل ہوتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے سب کا سکون غارت کیا ہوتا ہے۔ لیکن میجورٹی کے کامن پیپل جیسے میں اور آپ عموماً اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب کچھ اور دل چاہے تو وہ بھی کرتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ خلط و عملاً صالحاً و آخر سیئا، سورۃ توبہ میں آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ اچھے عمل ملائے ہوئے اپنی زندگی میں اور کچھ برے۔ یہ مسجدوں میں بھی پائے جاتے ہیں، یہ آپ کو ہو سکتا ہے بعض دفعہ نائٹ کلب میں بھی مل جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں گانے بھی ہیں اور قرآن بھی ہے، یعنی ان کا ایک معاملہ بگڑا مکس ہے۔ نمازیں بھی 5 پڑھتے ہیں لیکن فلم بھی کوئی نہیں چھوڑتے، اپنے معاملات میں کچھ معاملات میں بہت کرٹک ہیں اور کچھ میں بالکل ریلیکسڈ ہیں۔ یہ بیچ بیچ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ چاہے سود کی کمائی سے کمائیں لیکن رمضان میں عمرہ کراتے ہیں، یہ چاہے شراب بیچیں لیکن اس میں سے کچھ مسجد کو چندہ بھی دے دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک کیا سوچا ہوا، نہیں دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو ہر جگہ خوش رکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کسی کو ناراض نہ کرو۔ یہ علماء کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کو گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں اور ان کو بہت مشکل ہو ان سے مشورے بھی کرتے ہیں، ان سے ان کے رابطے بھی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ان کی شہر کے ذرا بگڑے ہوئے لوگوں سے بھی سلام دعا آتی ہے تاکہ کسی مشکل میں آئے تو انہوں نے تو ہماری جا کے سفارش کرنی ہے۔ قصہ مختصر، یہ دوسرا گروہ ہے۔ اس کے اوپر چلتے ہیں تھرڈ گروہ۔ تیسرا گروہ نیکیوں کے اعتبار سے کون سا ہوتا ہے؟ جن کو آپ کسی سوسائٹی کا ریلیجس طبقہ کہتے ہیں۔ مثال ہے علماء کرام، ائمہ کرام، مسجدوں کے امام، درس و تدریس والے لوگ، استاد، یعنی جو لوگ موسٹلی کسی سوسائٹی میں آپ کے بھی اس شہر میں ہوں گے، میں نہیں جانتی آپ کے بہت سے ہوں گے، جی یہ فلاں مسجد کے امام ہے، یہ فلاں جگہ پڑھاتے ہیں، یہ ہے، جن کی شہرت ہی دین ہوتی ہے۔ اچھا یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے الحمدللہ 8-10 سال تک پہلے پڑھا بھی ہوتا ہے، حافظ بھی ہوتے ہیں بعض لوگ، بعض کئی سال کے قرآن کے کورس بھی کر چکے ہوتے ہیں، ترجمہ بھی جانتے ہیں، حدیث ہے۔ ان لوگوں میں جو عموماً دیکھا گیا، سب نہیں کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ایک جنرل جس کو آبزرویشن کہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ریلیجسلی آگے جاتے ہیں نا، وہ ریچولز میں بہت اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً داڑھی کی لمبائی کتنی ہو، مٹھی بھر کے اس سے کم کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو کے نہ ہو، پینٹ کوٹ پہن سکتے ہیں کہ نہیں، ٹائی لگا سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی یہ ریچولز میں بہت اسٹرکٹ ہیں۔ ہاتھ کہاں باندھو نماز میں، اور فقہی باتوں میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ان کا سارے دلائل ہو، چاہے یہ قرآن سنت سے بھی جڑے، لیکن یہ پورے علمی دلائل بہت دیتے ہیں۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ چونکہ اتنا زیادہ علمی بحثوں میں پڑھتے ہیں تو ان کا معاملات والا جو پہلو ہے نا وہ کمزور رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے بد اخلاق ہو، غیبت کریں، ایک عالم دوسرے عالم سے حسد کرے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرے، اس کو اس کے خلاف کر دے، اور دین کا حسد سب سے برا حسد ہے۔ یعنی اخلاقی طور پہ ہو سکتا ہے گھر آئیں تو گھر والوں کو سانپ سونگھ جائے، بیوی کے ساتھ سختی کی بات کریں، رشتہ داروں کی بے عزتی کر دیں، کسی کو دیکھا کہ کوئی ننگے سر ہے، ساروں میں بیچ کے کہا لڑکے دوپٹے لو سر پہ، تم ایسی ہو وہ آگ میں جاؤ گی، پکڑا سب کو۔ یعنی بعض دفعہ کچھ کیسز میں ایسے لوگ انسانی جذبات کا خیال نہیں رکھتے۔ میں اس کو ایسے سوچتی ہوں، اگر کوئی ایسا ہے، ہر علم والا ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے، جتنا علم تھوڑا ہوتا ہے نا سختی آتی ہے، علم زیادہ آئے گا تو آپ میں ہمیشہ نرمی آئے گی۔ میں اس کی چھوٹی سی آپ کو مثال دیتی ہوں کپڑے سے۔ نیا کپڑا سخت ہوتا ہے، کڑکتا ہوا، بہت چمکتا ہوا، آہستہ آہستہ آپ اس کو پہننے، دھوئیں، استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنا سافٹ ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح شروع کے علم میں اکڑ بڑی ہوتی ہے، ہم اتنے نیک تم اتنے خراب،
تم تو بہت، تم منافق اور تم کافر، ایسے فتوے بھی بہت نکلتے ہیں اس گروہ سے بعض دفعہ. لیکن آپ اور علم حاصل کریں نا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں. کئی کھانوں میں آپ یہ مثال کوٹ کر سکتے ہیں کہ شروع میں چیز ایک دم اکڑ کے سخت ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ نرم ہو کے گلتی ہے. علم آدھا ہوتا ہے تو بہت سخت کر دیتا ہے بندے کو. اچھا اب کیا ہوا، یہ گروہ ایسا ہے کہ جن کے اندر عبادت تو ہے، ریچولز تو ہے، نماز وہ کبھی نہیں چھوڑتے الحمدللہ، جماعت سے بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ نماز جو سکھاتی ہے وہ کم ہے، روح نہیں ہے. جیسے میرے سامنے یہ مائک رکھے ہوئے، اب یہ مائک تو موجود ہے، پیچھے سے اب بجلی بند کر دیں تو یہ کام کرے گا؟ میری آواز اب تک نہیں جائے گی نا. بس یہ ایسی ہے کہ جیسے دین کا ایک ڈھانچہ تو بن گیا، لیکن وہ نماز کا اخلاق، وہ روزے کی کا صبر، اور وہ حج کی یونٹی، اور وہ اللہ سے تعلق، دنیا سے بے نیاز کرنا، یہ چیزیں نہیں رہیں. بہرحال اس سے آگے چلتے ہیں. جو آخری گروہ ہے، چوتھا گروہ، جن کو آپ کسی سوسائٹی کے ان لیڈز کہیں گے، کریم اس سوسائٹی کی، پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹرز، انجینئرز، دنیاوی طور پہ انتہائی ایجوکیٹڈ پیپل، باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے، جن کی زندگی میں اس قسم کے بہت سارے مرحلے ہوتے ہیں کہ وہ معاشرے میں دنیاوی لیول پہ بہت اوپر ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں، اب ان کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں. ان میں کیا خوبی، ان کی نیکی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں وقت پہ آؤ، جو وقت دیا اس پہ پہنچو. ان کو بہت برا لگے گا اگر یہ کسی کو وقت دیں اور نہ جا سکیں، یا کوئی ان کو وقت دیتے نہ آئے. پھر دوسری چیز ان میں دیکھی گئی کہ موسٹلی یہ لوگ بہت پولائٹ ہوتے ہیں، اتنے با اخلاق بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ اپنے ڈرائیور کو بھی سلام کریں گے، کیا حال ہے، خانسامہ کو بھی پیار سے بات کریں گے، اور یہ لو کی باتیں بہت کرتے ہیں. پھر ایک اور چیز اس گروہ میں کیا ہوگی کہ یہ سوشل ورک بہت کریں گے. کہیں زلزلہ آئے گا تو جا کے یہ وہاں فنڈ ریزنگ کریں گے، چاہے ناچ گانے کا پروگرام ہی کر کے فنڈ ریزنگ کرنی پڑے. اور یہ سڑکیں بنانے کی باتیں کریں گے، یہ ہاسپٹلس کی باتیں کریں گے، یہ کہیں گے یہ قربانی کیا، اب چھوڑو، خام خواہ اتنا گوشت کھاتا کوئی نہیں، اس کی سڑکیں بناؤ. اس طبقے کا پرابلم کیا ہو جاتا ہے کہ یہ ویسے مینرز اور ایٹیکیٹس وائز بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ریچولز کی پرواہ نہیں کرتے. کہتے ہیں جی نماز سے کیا ہوتا ہے، وہ تو دل کی ہے. اور حج کیا، وہ تو اس دور کی بات ہے، اب آج کل حج کون کرے. یعنی یہ ریچولز میں بہت کیئرلیس ہوتے ہیں. ایون 5 وقت نماز نہیں پڑھتے اور سارا دن لوگوں کی خدمت کے نام پہ گاڑیاں دوڑاتے رہتے ہیں. اب یہاں بھی تصور ادھورا ہے. یہاں کیا، یہ مائک غائب کر دیں، صرف بجلی کا ایک تار کرنٹ والا چھوڑ دیں، کتنا خطرناک ہے. ان میں روح ہے، نماز نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں ہے. یہ چاروں گروہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے نا، یہ سمبل کرتے ہیں کہ ابھی پورے دین کا خوبصورت نقشہ نہیں آیا. اگر ہم ان چاروں میں سے پھر پوچھیں پھر اصل نیک کون ہے، تو آئیے اللہ کے کلام سے پوچھے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہاں تک تو بات ہو گئی ریچولز کی کہ اس کو اللہ پر ایمان لانا پڑے گا. اور کون سے اللہ پہ؟ جیزس گاڈ پہ، کسی بت کو خدا کہہ کر، یا اس اللہ پہ جو نبیوں نے بتایا، وہ ذات کہ جو خود ہمیں بتاتی ہے کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ احد، اللہ کو ماننا. اور یہ ہے وہ چیز جو آپ کے لیے باقی سارے کاموں کو آسان کرے گی. بعض دفعہ ہم لوگ گڈ ڈیڈس اور رائٹیس ڈیڈس میں فرق نہیں کر پاتے. کہتے فلاں بھی دیکھو اتنے اچھے کام کر رہے ہیں. لکھ لیں یہ جملہ، ہر اچھا کام گڈ ڈیڈ نہیں ہے. اچھے کام کو گڈ ڈیڈ بنانے والی چیز کیا ہے؟ نبی کا طریقہ، سنت. آج اتنا ہمارے معاشروں میں کنفیوژن ہے، کیا کون نیک ہے کون نیک نہیں، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھو فلاں وہ کرسچنز وہ اتنا سوشل ورک نہیں کرتے، اور وہ دیکھو انہوں نے اتنے لوگوں کے ہاسپٹلس فری بنائے ہوئے ہیں، اور دیکھو یہاں ہم رہتے ہیں ہمیں کتنا سکون ہے، کتنا سوشل ان کی ہیلپ ہے، اور ان دا ڈگنیٹی آف لیبر ہے، دس اینڈ دیٹ. یہ ہے ان کے کیا ہے، یہ گڈ ڈیڈز ہیں کہ رائٹیس ڈیڈز ہیں؟ یہ گڈ ڈیڈز ہیں. لکھ لیں، گڈ ڈیڈ کوئی بھی کر سکتا ہے. اللہ کے ہاں جو مطلوب ہے نا وہ رائٹیس ڈیڈز ہیں. رائٹیس ڈیڈز کیا ہے؟ جو نبیوں کے طریقے کے اندر رہے. مثال دیتی ہوں،
نبی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سارا دن لوگوں کی مدد کرتے تھے، غریبوں کا بوجھ بھی اٹھاتے تھے، اتنے میں اذان آ جاتی تھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اس وقت پتہ چل گیا کہ اب مجھے میرے رب نے پکارا ہے۔ نماز چھوڑ کے اگر میں نے کسی بیوہ کی مدد کی، یتیم کی مدد کی، تو یہ میرا گڈ ڈیڈ تو ہے لیکن رائٹیس نہیں رہا۔ بات واضح؟ رائٹیس کرنے کے لیے ضرور ون نبی جین کی ساتھ بات لگے گی۔ یہ مغالطہ ہے آج ہمارے ہاں، اور اس وجہ سے ہم کبھی کہہ دیتے ہیں لوگ ہم مسلمانوں سے تو فلاں کافر اچھا ہے۔ مسلمان سے کافر کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کافر گڈ ڈیڈ تو کر رہا ہے، رائٹیس ڈیڈس نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سنت جو ہے نا، یہ ہمارے اوپر ایک ہولڈ لگاتی ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ نبی نے صرف یہ نہیں بتایا کہ یہ کرو، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کتنا کرو، کب کرو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، شاید خواتین ہیں تو فائدہ ہو۔ کیک تو آپ سب بناتے ہوں گے، نہیں بناتے تو بنتا دیکھتے تو ہوں گے، اور یہ تو پتہ ہے کہ کیک بنتا کیسے ہے۔ آپ کو کوئی ریسیپی دیتا ہے، پہلے انگریڈینٹس ہے، فلاور اتنا، دودھ اتنا، انڈے اتنے، بٹر اتنا، چینی اتنی، یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے، اور ساتھ پھر نیچے ہوگا اس کو گھولیں، اس میں پہلے یہ ڈالیں، وہ ڈالیں، اس کو رکھ دیں، پھر اس کے بعد اوون کھولیں، اس میں یہ ڈال کے اس کو اتنے پہ جلا دیں۔ جب پورے کو اے ٹو زی فالو کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ بیسٹ کیک ہوگا، ریزلٹ وہی ہوگا نا جو کہ ہونا چاہیے۔ اب میرے جیسا اناڑی بندی کہہ لیں، وہ کہتی لو کیک بنانے نا، کیا حرج، جیسے میرا دل کرے۔ ہاں، اگر میں کہوں کہ کیا حرج ہے، آپ نے لکھے ہوئے جی 6 انڈے ڈالنے ہیں اور 2 کپ میدا ڈالنا ہے، میں کہوں گی کیا فرق پڑتا ہے، 6 کی بجائے 16 انڈے ڈالتے ہیں، اور 2 کپ تو میدا بہت زیادہ ہے، 1 کپ بہت ہے، اور میں ان 16 انڈوں میں 1 کپ میدا کا گھول گھال کے بیٹھ جاؤں۔ پھر میں کہوں کہ چینی کی کیا ضرورت ہے، اچھا جی، پھر میں کیا کہوں، کیا خیال ہے نمک نہ ڈال دوں، آپ کہیں گے نہیں، کہاں لکھا ہے ریسیپی میں، تو میں آگے سے کہوں منع بھی تو نہیں کیا نا انہوں نے، میں اس میں گرم مسالہ ڈال دوں، آپ کے یہ کیا کر رہی ہیں، کہاں لکھا ہے، تو میں کہوں کہ منع بھی تو نہیں کیا۔ آج یہ جملہ آپ کتنا بولتے ہیں، سنتے ہیں دین کے نام پہ، یہ کیوں کر رہے ہیں، کہاں لکھا ہے، کہتے ہیں منع بھی تو نہیں کیا، اور ساتھ ہی میں کہتی ہوں کیا حرج ہے۔ اب آپ میں دیکھیں سارے انڈوں کو الگ پھینٹ دوں اور میں ان کو الگ اوون میں رکھ دوں اور میدے کے کپ کے اندر سٹیل کے ڈال کے الگ رکھ دوں، ساری چیزوں کا اپنی مرضی سے ڈال کے ملاؤں نہیں، کروں نہیں اور رکھ دوں، کیا وہ کیک بنے گا؟ وہ کچھ بھی بن جائے گا، اور وہ ایسی چیز بنے گی جو دوبارہ نہیں بنے گی کبھی۔ یہ ہوتا ہے جب آپ نبیوں کے طریقوں اور قرآن کی رہنمائی کے بغیر اپنی مرضی سے نیکی بدی کے معیار سیٹ کرتے ہیں، وہ کیک نہیں بنتا۔ کیک کو یہاں لیجیے اسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین پورا کر دیا اور اس کا نام اسلام ہے، اور میں اس پہ بہت خوش ہوں۔ پوری ریسیپی بک دے کے گئے نبی ہمیں، اے ٹو زی اسلام، زندگی کیسے بتاؤ، تمہاری زندگی میں کیسا رنگ ہونا چاہیے، کیا کرو، کتنا کرو، کب کرو اور کیا نہ کرو، یہ ایک ایک چیز کا نام ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مسئلہ کیا ہے آج کے دور میں ہم میں سے اکثریت کا، کہ ہم وہ ریسیپی بک نہیں پڑھنا چاہتے، اور ہم پروفٹ کا وہ پریکٹیکل سٹیپ نہیں دیکھنا چاہتے جو بعض دفعہ لیبس میں جا کے دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے میڈیکل کیا ہو تو آپ جانتے ہیں، آپ 100 کتابیں پڑھ لیں، جب تک آپ لیبارٹری میں بیٹھ کر وہ سارے پریکٹیکل نہیں کریں گے جو کرنے تھے، آپ ایک انسان کا آپریشن تو چھوڑ دیجئے، آپ اس کا کٹ نہیں لگا سکتے۔ کل مریض آ جائے گا اور آپ نے کبھی پریکٹیکلی کوئی پیشنٹ دیکھا ہی نہ ہو تو آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں؟ بس یہی بات ہے، ہم اپنی زندگیوں میں جس سے جو مرضی سیکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں، فلاں بہت نیک ہے، کیا نیک ہے، وہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، تو پھر نیک ہو گئے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ اچھا جی، ان کے اور ویسے معاملات کیا؟ نہیں، ویسے زبان کے بڑے سخت ہیں، کسی سے لگا کے نہیں رکھتے، بچوں سے بڑے سخت ہیں، اور شہر میں ان کی کئی لوگوں سے جھگڑے ہیں۔ بھئی حج تو بہت کچھ سکھاتا ہے، خیر الزاد التقویٰ، ہاں تقویٰ لے کر آؤ، حج سے آئے ہو، اس کا اثر تمہاری زندگی میں دکھے، وہ کدھر ہے؟ وہ ایک الگ خانہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہم نے مختلف پاؤچیز بنائی ہیں، پوٹلیاں ہوتی ہیں نا، آپ دیکھیں بعض خواتین نے پوٹلیاں رکھی ہوتی ہیں، یہ پیسوں کی ہے، یہ زیور کی ہے، یہ کوئی بھی ہے، کہاں بھی دیکھیں، اور اس پوٹلی کو
جس کا جو دل چاہتا ہے اپنی پوٹلی اٹھا کے چل پڑتا ہے، کہتا ہے بس دیٹس اٹ فار می. میری آپ کی پوٹلی سے بات نہیں چلے گی. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے اندر جھانکنا پڑے گا. اور جب تک ہم یہ قرآن نہیں سمجھیں گے، یہ ایک پوری ریسیپی بک ہے. آپ دیکھیے بعض خواتین اندازوں سے کھانا پکاتی ہیں، کبھی اچھا پک جاتا ہے، کبھی خراب پکتا ہے. کوالٹی مینٹین کرنی ہے تو آپ کو ایک ایک چیز کو فالو کرنا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی اچھے ریسٹورینٹ میں جنہوں نے اپنا سٹینڈرڈ رکھا ہو، اگر آج آپ وہاں حلیم کھاتے ہیں نا تو سال بعد بھی کھائیں گے تو وہی ٹیسٹ ہوگا جس ٹیسٹ کے لیے آپ دوبارہ گئے. اور ہم جیسی خواتین جو گھر میں پکاتی ہوں گی، کبھی تو کہتے ہیں آج تو حلیم بڑی مزے کی پکی، تو اگلی دفعہ کہتے ہیں نہیں وہ کچھ گزارا نہیں ہوا، ٹھیک نہیں پکی. بریانی دیکھ لیں، پلاؤ دیکھ لیں، ہر دفعہ نیا پکتا ہے نا. الا یہ کہ ایک ہی فالو کر رہے ہیں آپ سیٹ کو، یا آپ کا ایکسپیرینس اتنا ہو چکا ہے. فرق کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ اندازوں سے کام کرتے ہیں. کیا چلیں چھوڑیے پلاؤ بریانی کو تو چھوڑیں، جیسا بھی ہوا کھا لیں گے. کیا دین کے معاملے میں ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں؟ میں کہہ سکتی ہوں کہ جو میں نے کہہ دیا آپ یہی کر لیں تو بہت ہے. پھر ہماری گروتھ رک جاتی ہے. ہم ایک چھوٹے بچے کو بڑا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ہماری گودوں میں ہمارے بچے ہم سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ قد ان کے اتنے لمبے نکل جاتے ہیں. ہم اس کے مختلف مرحلے دیکھتے ہیں، وہ کس طرح پلتا پلاتا وہ یہ کام کرتا ہوا ہمارے سامنے آ جاتا ہے. لیکن ہم جب اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب اللہ سے کوئی رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی ٹھیک کر لوں گی اس بچے کو، میں پال لوں گی اس کو، اس کے مینرز میں ٹھیک کرا لوں گی. تو زندگی کا خلاصہ کیا ہے کہ من آمن باللہ کے بعد والکتابی سے والنبیین تک کے سارے مرحلے طے ہوں. پھر یہ بھی یاد رکھیے یوم الآخر، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے، جنت اور جہنم کا یقین بھی ہماری رائٹیس ڈیڈز کی دلیل ہے. گڈ ڈیڈز اور رائٹیس ڈیڈز میں یہ بھی بہت بڑا فرق ہے کہ کافر دنیا میں گڈ ڈیڈ کرے گا لیکن وہ کہتا ہے مجھے دنیا میں فائدہ چاہیے، اور جس نے جنت مانگی نہیں اس کو اللہ جنت دے کیوں؟ ہاں آپ کہتے ہیں یہ جنت میں کیوں کہتے ہیں کہ جی کافر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو پہلی بات ہے میری مرضی آپ کی مرضی ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اور اس کے بندے جانے، میں اور آپ کیوں بولیں؟ ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے. مدر ٹریسا تو چلی گئی، لیڈی ڈیانا تو چلی گئی، ہم اپنی فکر کریں. بعض لوگوں کا دل چاہتا ہے زبردستی 2-4 کافر جو مشہور تھے دنیا میں ان کو تو جنت میں بھیجیں، اور یہ جو ملا مولوی نے ان کو تو اللہ پتہ نہیں کہاں پھینکے گا. اتنا تعصب رکھتے ہیں دین سے اور دینداروں سے. بھئی مجھے اور آپ کو کیا لگے، پہلے اپنی فکر تو نبھائیں. ہمیں تو یہ غم ہے کہ میں جاؤں گی کہ نہیں جاؤں گی. کسی دوسرے کی تو بندہ تب فکر کرے جب اپنے حال سے وہ مطمئن اور مسرور ہو جائے. تو جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو لے کر اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کا اجر آخرت میں چاہتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آج کا یہ درس ہم نے سنا یا ہماری سسٹر نے اپنے گھر میں رکھا، یہ کہتے نہیں بس میں آج اچھا لگ رہا ہے مجھے اور آپ سب آئیں اور سنیں، لیکن میں اس سوچ سے نہیں کر رہی کہ مجھے اس کا کوئی اجر ملے، تو کیا ان کو ملنا چاہیے؟ نہیں ملنا چاہیے. انہوں نے اس لیے رکھا جسٹ اے گیٹ ٹوگیدر، اور اٹس جسٹ لائک اے ہیومن کاز. یہ جو لفظ ہے نا آج کے دور میں فار دا سیک آف ہیومینٹی یا فار دا سیک آف ریلیجن، یہ بھی ایک بہت بڑا پاڑ بن گئی. کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ہیومینٹی کی بات کرو، ریلیجن کی بات نہ کرو. اور آپ کو ہوتا ہے کہ نبیین پر ایمان گھٹتا ہے نا تو اس کے بعد دین اپنی مرضی کا بن جاتا ہے. یہ آج کے دور میں آپ کو مجھے ابھی نہیں فیل ہو رہا، لیکن وہ صاحب شعور لوگ دیکھ کے پہلے ہی زمانے کی نفس پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. لکھ لیجئے یہ باتیں اپنی کہیں کتابوں میں جن کو آپ کے بچے پڑھ سکے، اور اس زبان میں لکھیے گا خدا کے لیے جو آپ کے بچے جانتے ہیں. بچہ تو آج ماں کی زبان نہیں جانتا، اس کی جذبات کہاں جانتا ہوگا. ہمارے بچے اپنی زبان نہیں مادری بول پڑھ سکتے، انہوں نے کل کیا ہماری روایات کو زندہ رکھنا ہے. اور جب بھی مسلمان کٹے تو اس کی بہت بڑی وجہ اپنی زبان اور اپنے کلچر سے کٹنا ہوتا ہے. امت مسلمہ پر تباہی اور زوال کی بہت بڑی وجہ ہی یہ ہوتی ہے. لیکن یہ بات کہیں بھی لکھ کے رکھ دیجئے کہ آنے والی نسلوں کو جو چیلنج ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، یا یہ نہیں ہے آج کہ بھائی تم حج کرو نہ کرو. آج کا چیلنج کیا ہے کہ کیا اسلام ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اور تمہیں کیا پتا وہ خدا ہے کہ نہیں. چلو ادھر کوئی بت دکھ تو رہا ہے اس کو تو پوج رہے ہیں، تم کس اندیکھے کو دیکھ رہے ہو. یعنی آج جو وحدت ادیان، یونی ریلیجن کا نظریہ عام ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں اپنے تجربات پیش کرتے ہیں. ایک سسٹر نے کہا آج کل میرے شوہر ایک جگہ جاتے ہیں اور وہ اپنے دین کو
نریکن کارینن کچھ اس طرح کا نام تھا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ وہ کوئی بزرگ ہے، وہ کہتے جی دھرم کی بات نہ کرو، کسی دین کی بات نہ کرو، تم بھی آ جاؤ، ہندو آ جاؤ، سکھ آ جاؤ، مسلمانوں آ جاؤ، ہم سارے ایک ہی ہیں اور سب کو ملا کر ایک دین بنا دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک